السلام علیکم ناظرین، جمشید ستاری کا سلام قبول کیجیے۔ آج صدائے مخدوم ڈیجیٹل کے لیے میں آپ کو مظفر گڑھ کی ماضی کی جو ادبی ایک روایات رہی ہیں مشاعروں کے حوالے سے، تو آج میں اس کی طرف آپ کو ایک گوشہ اس کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے ہفت روزہ بشارت کی سن 1973 کی ایک کاپی پڑی ہوئی ہے، جس میں سن 73 کو جب سن 73 میں جب آئین پاکستان منظور ہوا تو اس وقت ایک مشاعرہ سن 1973 میں مظفر گڑھ میں منعقد کیا گیا، جس کی روداد ہفت روزہ بشارت میں چھپی، اور یہ ہفت روزہ بشارت کشفی الاسدی مرحوم کی زیر ادارت شائع ہوا کرتا تھا، اور مخدوم غفور ستاری، حکیم سید عبد المجید راہی وہ اس کے مدیر بھی رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس مشاعرے کی روداد آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوں گے کہ اس وقت ادب کے حوالے سے مظفر گڑھ جو ہے وہ کتنا آگے تھا، اور اس میں ادبی رونقیں کس طرح سے ہوا کرتی تھیں۔ یہ ہے جشن آئین پر عظیم الشان مشاعرہ۔ اسے تحریر کیا حکیم سید عبد المجید راہی، جو اس وقت صدر تھے ڈسٹرکٹ پریس کلب مظفر گڑھ کے۔ تو وہ لکھتے ہیں، ان کی تحریر ہے کہ مظفر گڑھ میں آئے دن کسی نہ کسی قومی، ملی، ملکی اور ادبی تقریب پر مظفر گڑھ اکادمی، بزم اقبال، ڈسٹرکٹ پریس کلب، بزم ثقافت اور بزم بشارت کی طرف سے مشاعرے، مذاکرے اور ادبی و شعری ہنگامے بپا رہتے ہیں۔ اس ضلع کی علمی بصیرت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سرزمین میں کتنے سیاسی زعماء اور ادبی شہرا آفاق شخصیات پیدا ہوئیں۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ضلع مظفر گڑھ اپنے تبحر علم اور اپنی سیاسی و علمی سوجھ بوجھ سے دیگر اضلاع سے پیش ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس ضلع کو دنیا کا پسماندہ اور دور افتادہ کہنا محض بغض کے مترادف ہے۔ علاقے یا علاقوں کی زرخیزی، زراعت و آبپاشی پر موقوف نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے ناپ تول کا معیار اور اقدار کا میقاس مردم خیزی اور علمی شادابی ہے، جس سے بجا طور پر زرخیزی کا اطلاق ممکن ہے۔ اس سرزمین میں آج تک کتنے ادبی مشاغل اور شعری ہنگامے باعث رونق اور وجہ طمانینت رہے، یہ تاریخ کا ایک علیحدہ باب ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا ایک علیحدہ باب ہے، اس کی فہرست بہت طویل ہے۔ آج کی عظیم تقریب سے مترشح ہے کہ یہاں کا شعری و ادبی ذوق کس درجہ نکھرا ہوا ہے اور عوام میں یہ رجحان کس نہج پر ہے۔ جشن آئین کے مشاعرے میں نئے ڈپٹی کمشنر، اس وقت غالباً ڈپٹی کمشنر بھی نئے آئے تھے ضلع مظفر گڑھ کے، تو اس کے متعلق وہ لکھ رہے ہیں کہ جشن آئین کے مشاعرے میں نئے ڈپٹی کمشنر چودھری امتیاز احمد شاہی صاحب کی صدارت اور پرخلوص سرپرستی اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب مظفر گڑھ کی طرف سے منعقد ہونے والا یہ مشاعرہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد تھا۔ ادھر جشن آئین کی خوشی، ادھر جناب ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد شاہی صاحب کی آمد اس ضلع کی خوشبختی میں حسین اضافے کا باعث بنی۔ ٹھیک 8:30 بجے مشاعرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ سب سے پہلے اسٹیج سیکریٹری رضا ٹیوانہ صاحب نے مہمان اور مقامی شعراء کی فہرست پڑھ کر سنائی، اور اس سلسلے میں ارکان ڈسٹرکٹ پریس کلب کو خراج تحسین پیش کیا۔
جو ایسی تقریبات کے انعقاد میں ہمیشہ فراخ حوصلہ اور پیش رہے ہیں۔ مشاعرے کے سب سے پہلے شاعر جناب نقیب جعفری تھے، جن کی نظم میں آئین کی بالادستی کا رجحان قابل ستائش تھا۔ مشاعرے کی اٹھان سے زیادہ ان کی اپنی اٹھان منظور تھی۔ ان کے بعد سٹیج پر یہ میں قارئین ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب نقیب جعفری قد میں آپ سمجھ لیں کہ درمیانے قد کے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے درمیانے قد سے بھی ذرا کم تھے، تو اس وجہ سے یہ ان کے جو تحریر ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ مشاعرے کی اٹھان سے زیادہ ان کی اپنی اٹھان منظور تھی۔ ان کے بعد سٹیج پر عبدالسلام اسد جلوہ گر ہوئے۔ ان کے اس شعر پر خوب ہنگامہ تحسین بپا ہوا: بے وفا ہیں یا با وفا ہیں ہم، وقت بتلائے گا کہ کیا ہیں ہم۔ اس کے بعد نذیر حسین نذیر اور خالد مستانہ نے سرائیکی کافیاں پڑھیں جو بہت پسند کی گئیں۔ اس کے بعد نسیم جعفری یوں گویا ہوئے: باد بہاری آئے گی ایک تازگی سی لائے گی۔ اس کے بعد سعید احمد سعید برق رفتار یہ شعر پڑھ رہے تھے: غم کے انجانے سے صحرا سے گزر جاؤں گا میں، صورت دریا سمندر میں اتر جاؤں گا میں۔ آپ کے بعد تبسم پٹیالوی درس وفا کی تصویر بن کر سامعین سے داد وصول کر رہے تھے۔ اس ستمگر کو بھی کیا سمجھا تھا میں، ایک تصویر وفا سمجھا تھا میں، ایک تصویر وفا سمجھا تھا میں۔ آپ کے بعد خیال امروہوی کے شاگرد رشید گفتار خیالی تشریف لائے، سامعین سے داد حاصل کی۔ یہ آپ کے بعد سہیل جعفری نے ایک غزل پڑھی، ہر طرف سے داد و تحسین کی صدائیں گونجنے لگیں: نقش بن جاتے ہیں حالات کی پیشانی پر، ہم جو سجدے تیری راہوں میں ادا کرتے ہیں۔ آپ کے بعد عاذر توسوی بڑی گھن گرج کے ساتھ سٹیج پر پہنچے اور سامعین کو محظوظ کیا: اے میرے دیس کے آئین تیری عمر دراز، غیر کو تجھ پہ نہ اب آنکھ اٹھانے دیں گے۔ آپ کے بعد ملک کے فنکار و قلمکار مقبول قریشی کو زحمت دی گئی۔ آپ نے پاک دستور کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: آج پہنے گا ہر ایک پھول دھنک رنگ لباس، آج چھٹ جائے گی گلشن میں غم و یاس کا دھول۔